اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ غم میں تو اللہ یاد آتا ہے، مگر کبھی خوشی میں بھی یاد کر لیا کرو، کیونکہ خوشحالی میں یاد کرنے والے کو اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے من سے اعتراف کر لیا کرو، وہ انہی تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنی موجودہ حالت پہ غور کرو، اگر موت اور قبر کے لیے موضوع ہو تو اس سے جاری رکھو، اور اگر ان دونوں کے لیے موضوع نہ ہو تو اس سے اللہ تعالی سے توبہ کرو، اور مناسب ہو اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ مردہ وہ نہیں جس کے بدن سے روح نکل جائے، مردہ تو وہ ہے جو یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کے پروردگار کے اس پر کیا حقوق ہے۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں نہیں گرنے دیتا، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، کیونکہ 5 وقت تجھے پیغام بیچتا ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، کیونکہ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب نیکی تمہیں مسرور کرے اور برائی افسردہ کر دے تو تم مومن ہو۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اذان کی آواز پر لبیک کہا کرو، کیونکہ اس آواز پر لبیک کہنے والوں کو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا۔ گناہوں سے مجھے بچا کر رکھنا، ہمیشہ مجھے سیدھے راہ پر رکھنا، بھٹک نہ جاؤ کہیں اے میرے مولا، ہمیشہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ کمزور ہو جاتا ہے تو ہم ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے رابطہ بحال کر لیتے ہیں وہ اس مرض سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہے، اللہ کبھی بھی ان کے دامن خالی نہیں رکھتا۔ جب تم اپنے پسند کے راستے پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کی بجائے اللہ کے راستے پر چل دیا کرو۔ نیک ضرور بنے، مگر اتنی بھی نہیں کہ ہر دوسرا بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔